بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، سکہ کتب مقتل سے ترجمہ و روایات کے ساتھ ایک ایسا سلسلہ جسے محترم واجب القدر قبلہ ابو صلاح الجعفری نے سن 2012 میں عربی فارسی سافٹ ویئر کے تحت تحریر فرمایا تھا۔ بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا گیا اور اب اسی سلسلے کو قافلہ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے خروج سے لے کر کربلا میں عظیم قربانیاں دے کر اور اہل خانہ کی اسیری گزارنے کے بعد مدینہ واپسی تک کے حالات پر مبنی آڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کریم ذات قبلہ ابو صلاح الجعفری کو صحت سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا کرے اور ان کا شمار دین حقہ کے علماء میں شمار کرے، آمین۔ اور ہم سب کو اس سلسلہ کو سمجھنے اور حقیقی معنی میں مقصد کربلا جاننے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کا مکہ مکرمہ سے خط اہل بصرہ کے نام۔ 28 رجب 60 ہجری مدینہ سے روانگی کے بعد امام حسین علیہ السلام بما اہل و عیال اور اصحاب مکہ میں داخل ہوئے اور حج کی ادائیگی کے خواہش مند تھے، لیکن حجاج کے بھیس میں قاتلوں کی آمد کی خبر پا کر آپ کو معلوم ہو گیا۔ آپ نے حج کو عمرے میں بدل دیا اور سرزمین عراق کی طرف روانگی سے قبل اتمام حجت کے لیے اطراف کے رؤساء و قبائل کو خطوط بھیجے، جن میں آپ نے ان سے مدد کی خواہش ظاہر کی۔ طبری نقل کرتے ہیں کہ مکہ داخل ہونے کے بعد امام نے قبائل بصرہ کے مختلف سرداروں مثلاً مالک بن مسمع، مسعود بن عمر، منزن بن جارود کے نام خط لکھا، جس کا متن کچھ اس طرح سے تھا: اما بعد، خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سے چنا اور انہیں امر نبوت اور بزرگی بخشی اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر جب حضرت نے اپنا پیغمبری فریضہ بخیر و خوبی انجام دیا اور آپ بندگان خدا کی ہدایت و رہنمائی فرما چکے تو خدا نے انہیں اپنے پاس بلا بھیجا۔ ہمارا خاندان اولیاء اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں اور امت کے شائستہ ترین افراد کا خاندان تھا اور امت رسول کے درمیان ممتاز ترین خاندانوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن ایک گروہ ہم پر سبقت لے گیا اور اس نے یہ حق ہم سے چھین لیا، اور ہم نے بھی یہ جانتے ہوئے کہ ہم اس گروہ پر بھاری رہیں گے، شائستگی کی بنیاد پر امت کو ہر قسم کے فتنے، نفاق اور پریشانی سے بچانے اور بیرونی دشمن کو تسلط سے باز رکھنے کی خاطر رضا و رغبت سے خاموشی اختیار کی اور مسلمانوں کے آرام و سکون اور اپنے حق پر مقدم سمجھا۔ البتہ اب میں اپنا نمائندہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ سنت رسول ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ بدعت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اگر تم نے میری اس دعوت پر لبیک کہی تو میں تمہیں خوش بختی اور سعادت کی طرف ہدایت کروں گا۔ خدا کا درود اور اس کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہوں۔
امام نے یہ خط اپنے ایک دوست سلیمان کے توسط سے بصرہ بھیجا۔ سلیمان بصرہ میں اپنا فریضہ انجام دینے امام کا خط پہنچانے کے فوراً بعد گرفتار ہو گئے۔ ابن زیاد نے کوفہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ان کی پھانسی کا حکم صادر کر دیا۔ شہادت کے لیے امام حسین علیہ السلام کی آمادگی اور جناب محمد حنفیہ کے نام ایک خط جو پاک امام حسین نے لکھا۔ عزیزو، اب ماہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ حسین اس وقت سفر کربلا میں ہیں۔ اب ہم بھی منزل بمنزل کربلا حسین کے ساتھ چلیں گے۔ بس یہاں محرم کا چاند نمودار ہو گیا، وہاں ہی امامت کا سورج اور جناب زہرا کا چاند عرض نینوا میں اپنے ستاروں کے ساتھ غروب ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام پردیسیوں اور مسافروں کے سفر کو امام حسین کے سفر کے صدقے میں آسان کرے۔ اے چشم فلک، کیا تو نے حسین جیسا مسافر کبھی کہیں دیکھا تھا؟ آخر کار وہ مرحلہ آ گیا جب قافلہ صبر و رضا کے چلنے کی باری آئی۔ ابا عبداللہ الحسین نے بحسرت جد بزرگوار اور ماں کی قبروں کی آخری زیارت کی۔ مسموم و مظلوم بھائی کو جنت البقیع میں وداع کیا۔ روایت کہتی ہے کہ حسین ماں کی قبر سے جدا ہوئے تو مثل بچے کے پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ پھر نانا اور بھائی سے امت کے مظالم کی شکایت کی اور شدید گریہ کیا۔ اللہ کا سلام ہو آپ کی ان خوبصورت آنکھوں پر جن سے آنسو مثل گوہر گرتے تھے۔ بس عزیزو، حسین کے گریہ اور بکا سے رسول اللہ قبر مطہر میں قرار نہ پا سکے۔ آخر نانا خاموش بھی کیسے رہتے جن کے دوش پر حسین پلے تھے، اور بھلا وہ ماں بھی کیسے خاموش رہتی جس نے چکیاں پیس پیس کر انہیں پالا تھا۔ قبر رسول و سیدہ کو لرزہ طاری ہوا اور یہاں سے بھی رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، اور میری جان فدا ہو، اور ایسا کیوں نہ ہو، آخر حسین کے رونے سے قلب مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اب سیدانیوں کی سواریوں پر بیٹھنے کی باری آئی اور عصمت و طہارت کی خواتین ایک ایک کر کے سواریوں پر تشریف فرما ہوئیں۔ راوی کہتا ہے کہ اتنے میں ایک بلند قامت خاتون اندر سے برآمد ہوئیں۔ ان کے دائیں بائیں بنو ہاشم کے جوان چل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حسین ابن علی تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ یہ زینب بنت امیر المومنین تھیں۔ مدینہ سے کربلا اور کربلا سے واپس مدینہ تک زینب بنت علی اپنے عظیم بھائی حسین بن فاطمہ کی حجت اور دلیل و برہان بنی اور بلا شبہ شریکت الحسین ٹھہری۔ زینب کا حسین کے ساتھ دینا کربلا میں واجب کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر آپ نہ ہوتیں تو ان سب قربانیوں کو کوفہ و شام کے درباروں، بازاروں اور مجمع عام میں لہجہ لسان اللہ میں کون بیان کرتا؟ واللہ یہ زینب تھیں جو قول میں سچی اور کردار میں اپنی ماں فاطمہ بنت محمد کی مکمل تصویر تھیں، جن کے قول کو جھٹلایا نہ جا سکا، جن کی آواز دبائی نہ جا سکی، جن کی مظلومیت کو نظر انداز نہ کیا جا سکا، اور قیامت تک یزیدیت کو ایسا رسوا کر گئیں کہ سب پر واضح ہو گیا کہ نبی عربی کے دین کے اصل وارث اور حامی کون ہیں، اور اسلام کے نام پر دین کے لبادے میں منافقت و انحراف اختیار کرنے والے کون ہیں۔ تب ہی تو زینب با اصرار اپنے بھائی کے ہمراہ چلی تھیں۔
جب ساری تیاریاں مکمل ہوئیں تو مولا و آقا حسین ابن علی نے روانگی سے قبل ایک وصیت لکھی، پھر اس پر مہر اور دستخط کر کے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ خط کا مضمون کچھ یوں تھا: بلا شبہ حسین بن علی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ اللہ عز و جل کی طرف سے حق لے کر آئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت و دوزخ برحق ہے اور قیامت کا دن برپا ہو کر رہے گا۔ یہی وہ برحق دین ہے جب اللہ لوگوں کو ان کی قبور سے محشور کرے گا۔ میں نہ خلف شار پھیلانے نکلا ہوں اور نہ کوئی شر پھیلانے نکلا ہوں، اور نہ ظلم کے ارادے سے میں نے خروج کیا ہے، بلکہ میں نکلنے کا مقصد فقط اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اصلاح ہے، اور یہ کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور اپنے نانا اور بابا کی روش پر چلوں۔ پس تم میں سے جو قبولیت حق کے ساتھ مجھے قبول کرے تو اللہ اس کا زیادہ سزاوار ہے کہ حق کے ساتھ دیا جائے، اور تم میں سے جو میری دعوت کو ٹھکرا دے تو میں اس کے معاملے میں صبر اختیار کروں گا، یہاں تک کہ اللہ میرے اور ظالمین کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حسین نے یہ خط بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ محمد حنفیہ اور دیگر اکابرین بنو ہاشم اور بعض اصحاب نے آپ کو عراق کا سفر ملتوی کرنے کی استدعا کی اور ان خطرات سے آگاہ کیا جو اس کے بارے میں وہ سنتے آئے تھے، لیکن مولا مصمم ارادہ کر چکے تھے اور اپنے الہی فریضے سے بخوبی واقف تھے۔ بس آپ نے ان کے جواب میں فرمایا: واللہ وجہ ہے اس کے کہ مرنے کے بعد مجھے خانہ کعبہ کی دیوار میں دفن کر دیا جائے۔ مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ فرات کے کنارے کربلا کے درمیان میرے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں۔ جناب ام المومنین ام سلمہ کے یہ کہنے پر کہ آپ رسول زادیوں اور اپنی عورتوں اور بچوں کے ہمراہ عراق کا سفر نہ کیجیے، تو آپ نے جواب دیا: اے اماں، یہی اللہ کی رضا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں اور آل رسول اسیر کر لی جائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے سفر سے منع کرنے والے اصحاب سے کہا کہ اللہ مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق آپ نے فرمایا: چاہے میں عراق کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں، یہ لوگ مجھے قتل کر کے رہیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، ان آنکھوں میں اب وہ سکت نہیں ہے کہ جو رو سکیں۔ اے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کے چین، اے زخمی دلوں کے مرہم اور دوا حسین، آپ کے کف پاک کی خاک پر ہمارا سلام۔ سلام اے فرزند فاطمہ، سلام اے کربلا کے مسافر، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک۔